یہ ٹریک یہاں سے شروع ہوتا ہے اور جاتا ہے سیدھا مسجد قباء تک۔ اس راستے کے شروع میں ہی یہ سارے کپڑوں اور عبایاس کی شاپس ہے۔ سامنے مسجد قباء نظر آ رہی ہے اور بیچ میں یہ ایک روڈ آ گیا، لیکن روڈ پر بھی یہ ٹریک بنا ہوا ہے۔ اس کنویں کا نام جو تھا وہ بئر عریس تھا اور ابھی یہ بئر خاتم کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ہجرت کے سفر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے تو قباء کے لوگ جو تھے وہ اس جگہ پر جمع تھے۔ پہلے یہ اوپن نہیں تھا، لیکن آج کل یہاں پر ایک خوبصورت سا پارک سا بنا ہوا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹریول وتھ فخر۔ اور اس ویڈیو کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ جہاں ہم جانے والے ہیں اس جگہ کی اور اس راستے کی دو خاصیت ہے۔ پہلی خاصیت تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے ہر ہفتے جو ہے وہ مسجد قباء جایا کرتے تھے، اور دوسری خاصیت جو ہے کہ یہاں پر جو ٹریک بنا ہوا ہے، میں نے جتنے ٹریکس دیکھے ہیں، جتنے راستے دیکھے ہیں، سب سے خوبصورت ترین ٹریک یہ ہے۔ تو چلیے اس ٹریک کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس جگہ کی خوبصورتی، اور مسجد قباء پہنچ کر وہاں کی جو تاریخ ہے اور فضیلت ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اس کی لوکیشن کی اگر میں بات کروں تو مسجد نبوی کا گیٹ نمبر ہے 309۔ اس سے جب آپ تھوڑا سا آگے آتے ہیں پھر آپ کو یہ والا گھڑیال ملے گا۔ یہ اگر آپ مسجد قمامہ کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو یہ گھڑیال بالکل آپ کے سامنے نظر آتا ہے، اور یہ ٹریک یہاں سے شروع ہوتا ہے اور جاتا ہے سیدھا مسجد قباء تک۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ یہاں پر یہ ایک خوبصورت سا ہوٹل بنا ہوا ہے۔ اس ہوٹل کی یہ دیوار اگر آپ دیکھ لیں اس میں آیت الکرسی لکھی گئی ہے۔ تو یہ دو نشانیاں ہیں اور یہ ہے ٹریک، اور یہ سیدھا جاتا ہے مسجد قباء کی طرف۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ اس راستے کے شروع میں ہی یہ سارے کپڑوں اور عبایاس کی شاپس ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عبایاس ہے زیادہ تر، اور کپڑے ہیں، پرفیومز ہے، جو بھی ہدیے ہوتے ہیں، گفٹس لوگ لے کے جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی شاپس ہے یہاں پر۔ یہ دیکھیں، یہ بھی عبایا ہے، یہ بھی عبایا ہے، اس کے ساتھ بھی عبایا۔ تقریباً 6 دکانیں جو ہے ایک ہی لائن میں یہ سارے عبایاس کی ہے۔ یہاں سے ہے مسجد قباء 2.5 کلومیٹر۔ 2.5 سے تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ میں تھوڑا سے آگے آ گیا ہوں آلریڈی، تو 2.8 کر لیں، اور اس پر ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے۔ ابھی تو یہاں پر لکھا ہے 34، پیچھے جب میں نے شروع کیا تو اس پر لکھا تھا 38۔ تو 38 منٹ میں آپ آرام سے اس ٹریک کو کر سکتے ہیں اور آپ پہنچ سکتے ہیں مسجد قباء۔ ہم نے تقریباً 700 میٹر کر لیا، اور ابھی تک شاپس تو چل رہی ہے لیکن ابھی تھوڑی کم ہو گئی۔ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں سے تو یہ جگہ یہاں پر خالی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر بلڈنگ وغیرہ آ گئی، اور شاپس میرے خیال میں یہاں تک تھی۔ آگے بھی مجھے کچھ نہ کچھ نظر آ رہی ہے، لیکن بیچ میں اس طرح خالی جگہ بھی آتی ہے۔ اس میں جگہ جگہ پر راستے کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور ساتھ میں فاصلہ بھی لکھا گیا ہے۔ تو ابھی ہمارا باقی ہے 1.4 کلومیٹر۔ یا راستے میں سورۃ التوبہ کی وہ آیت لکھی گئی ہے جس میں مسجد قباء کا ذکر آیا ہے، اور ساتھ میں مسجد قباء کی پکچر بھی بنائی گئی ہے۔ ابھی تھوڑا سا مزید آ گئے ہیں، اور یہاں پر درمیان میں ایک خوبصورت سا گارڈن بھی آیا ہے، اور یہاں پر فیملیز بیٹھ کر پکنک منا رہی ہے۔ بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں، اس کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اوورآل یہ بہت ہی خوبصورت ٹریک ہے، آپ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں جب آپ مدینہ سے نکلتے ہیں مسجد قباء تک۔ فضیلت والا بھی ہے، اس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے مسجد قباء ہر ہفتے، اور وہاں پر 2 رکعت نفل کا ثواب اتنا ہے جتنا ایک مقبول عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ یہاں سامنے مسجد قباء نظر آ رہی ہے، اور بیچ میں یہ ایک روڈ آ گیا، لیکن روڈ پر بھی یہ ٹریک بنا ہوا ہے، تو آپ آرام سے اس کو کراس کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی ہم قریب پہنچ چکے ہیں مسجد قباء کے، اور سامنے 2 مینار جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ہے مسجد قباء۔ اچھا تو دوستو، تو اس وقت میں پہنچ چکا ہوں مسجد قباء، اور یہاں پر میں سب سے پہلے مسجد قباء کی تاریخ کے حوالے سے بتاتا چلوں تو مسجد قباء کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو اس کی اونڈی جو تھی وہ 2 جگہ پر رکی تھی۔ پہلی جگہ یہ تھی مسجد قباء، اور دوسری جگہ وہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن گزارے تھے، اور یہاں پر نماز ادا کی تھی،
اور یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ اور دوسری فضیلت اس مسجد کی یہ ہے کہ اس مسجد کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہاں پر 2 رکعت نفل نماز کا ثواب جو ہے وہ ایک مقبول عمرے کے برابر ہے، یعنی وہ عمرہ جس کو اللہ نے قبول کیا ہو اس عمرے کا ثواب اور یہاں پر 2 نفل پڑھنے کا ثواب یہ برابر ہے۔ تو یہ تو تھی یہاں کی مختصر تاریخ اور یہاں کی فضیلت۔ اب اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے اندر جاتے ہیں اور آپ کو اندر مسجد دکھاتے ہیں، اور پھر واپس باہر آ کر یہاں پر 2-3 جگہ اس طرح ہے جو کہ سیرت کے حوالے سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے منسلک ہے، تو پھر وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ایک مسجد ہے خوبصورت سا اور کافی بڑا ہے، پیچھے کی طرف آپ دیکھ لیں وہ وہاں تک یہ مسجد پھیلا ہوا ہے، کافی بڑا مسجد ہے۔ یہ اوپن جگہ ہے اور اس کو بند بھی کر سکتے ہیں اور اوپن بھی کر سکتے ہیں، اس پر یہ عارضی چھت بنا ہوا ہے۔ یہ ہے اس مسجد کا محراب، اور اس کے ساتھ ہی جو پہلا پوائنٹ ہے، یہ جو کھجور کا درخت جس جگہ پر ہے تو یہ سیم وہی جگہ ہے جہاں پر ایک صحابی رسول تھی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کا گھر تھا۔ اور مسلمان جب ہجرت کر کے یہاں تشریف آئے تو مدینہ منورہ سے پہلے یہاں پر مسلمانوں نے کچھ دن قیام کیا تھا، تو ان میں کچھ مسلمانوں نے ان کے گھر میں قیام کیا تھا، جن میں سب سے مشہور جلیل القدر صحابی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پر ان کا گھر تھا، اور آج کل یہاں پر یہ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ یہاں پر عربی اور انگلش میں اس کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ اس کی لوکیشن اگر میں آپ کو بتاؤں تو محراب سے دائیں جانب یہاں پر یہ بورڈ لگایا ہوا ہے، اور یہاں پر گھر مبارک تھا حضرت سعد بن خیثمہ، اور اس گھر کو یہ فضیلت حاصل تھا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ تو یہ جگہ بھی اسی طرح پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے، اور یہاں اس کی ہسٹری بھی لکھی گئی ہے۔ یہاں کی تیسری جو تاریخی جگہ ہے وہ ہے یہ کنواں تو اب نہیں ہے، صرف نشان کے طور پر یہ بلیک ٹائل لگایا گیا ہے۔ یہ نزدیک سے دکھاتا ہوں، یہ بلیک ٹائل دیکھ لیں، اور یہاں پر بھی ابھی تاریخ لکھی گئی ہے۔ اس کنویں کا نام جو تھا وہ بئر عریس تھا، اور ابھی یہ بئر خاتم کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی مبارک تھی جس میں ایک مہر تھا، جس میں محمد رسول اللہ لکھا گیا تھا، تو وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتی تھی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، اور پھر حضرت عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ خلیفہ تھے تو وہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، تو ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہاں پر وضو فرما رہے تھے، اور وہ انگوٹھی جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان سے اس کنویں میں گر گئی اور وہ غائب ہو گئی۔ تو اس دن کے بعد اس کنویں کا نام جو ہے وہ بئر خاتم مشہور ہو گیا۔ اچھا، مسجد قباء کی جو آخری تاریخی جگہ ہے وہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام ہے بستان المستظل۔ مستظل عربی میں چوک کو کہتے ہیں، اور اس کی تاریخ جو ہے اس باغ کی یہ ہجرت کے ساتھ منسلک ہے۔ ہجرت کے سفر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے تو قباء کے لوگ جو تھے وہ اس جگہ پر جمع تھے، اور وہ پہچان نہیں رہے تھے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو جب وہ یہاں پر پہنچے اس باغ کی جگہ پر جہاں آج کل یہ باغ ہے، تو یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا چادر کے ذریعے، چادر کو اس طرح پکڑا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا ہوا تھا۔ تو اس سے یہ لوگ جان گئے کہ جس پر سایہ کیا گیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام جو ہے وہ ہے بستان المستظل۔ پہلے یہ اوپن نہیں تھا، لیکن آج کل یہاں پر ایک خوبصورت سا پارک سا بنا ہوا ہے، اور یہاں پر آپ ٹکٹ لے کر جا سکتے ہیں۔ تقریباً 16 ریال کا یہاں کا ٹکٹ ہے، اور اندر لائٹنگ وغیرہ صحیح خوبصورت لائٹنگ کی گئی ہے، اور آپ اندر جا کر بھی یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں اور وزٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تھی ہماری مسجد قباء اور میری سب سے پسندیدہ ٹریک کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی،